اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے نہایت ہی نیک، صابر اور شاکر بندے تھے۔ حضرت ایوب بہت امیر و کبیر انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور دولت، شان و شوکت، محلات اور جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ آپ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی حمد و ثنا کرتے۔ ایک دفعہ فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بہترین بندوں میں سے ہے، اور جب یہ باتیں شیطان نے بھی سنی تو اس کے دل میں حضرت ایوب سے حسد پیدا ہو گیا، جس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کا بندہ ایوب اس لیے شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ اگر تو مجھے اختیار دے کہ میں اس پر قابو پالوں تو پھر دیکھنا یہ تیرا شکر بھی ادا نہیں کرے گا اور تیری عبادت بھی چھوڑ دے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے امتحان مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو منظور فرما لیا، لہٰذا شیطان کو حضرت ایوب پر اختیار مل گیا اور اس کے بعد آپ سے آپ کی مال و دولت چھین لی گئی اور آپ کی اولادیں بھی ایک ایک کر کے انتقال کر گئی، اور حضرت ایوب کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی، حتیٰ کہ جسم کا کوئی اعضاء و حصہ صحیح سالم نہ رہا سوائے دل و زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایتی صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگدستی حد سے بڑھ گئی تو تمام عزیز رشتہ دار، دوست احباب نے منہ موڑ لیا۔ تب بھی اس صالح خاتون نے حضرت ایوب کی خدمت و نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک یعنی چکن پاکس اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئی۔ روایات میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ کیڑی پڑ جانے یا گوشت کا جھڑ جانا اسرائیلی روایات کا حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔ دراصل حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل سے موجود نہیں، چنانچہ مفسرین اور مورخین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو تورات کے صحیفے سفر ایوب میں درج ہے، جن میں حضرت ایوب کو اللہ کے مجسمہ شکایت اور بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر و شاکر بندہ فرما دیا۔ اللہ کی کتاب تورات میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کے بجائے من گھڑت قصے کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ایوب کو حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت ایوب کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے جواب دیا، میں 17 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب کے علاج کی درخواست کی۔ میں اس شرط پر ان کا علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا، بھلی مانس، وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ دراصل آپ کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ سے شرکیہ کلمات کہلوانا چاہتا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائشیں گھیرے رہیں، پھر انہیں قریب والے دور والے سب چھوڑ گئے سوائے 2 شخصیت کے جو آپ کے 2 بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح اور شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئی اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ حضرت ایوب کے یہ دونوں بھائی ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی و خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دستی التجا بلند کی اور کہا، اے اللہ تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں رہی اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر کہا، اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ حضرت ایوب کی ان سخت آزمائشوں کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی مصیبت پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑا سکی۔ شکوہ شکایت صبر کے منافی ہیں، جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، البتہ دعا صبر کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا تو ہم نے کہا اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا، بلکہ اتنا ہی اور بھی، اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت عقلمند کی نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی دعا قبول فرما لی اور ان سے کہا، زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئی۔ حضرت ایوب دیر تک اس پانی سے نہاتے رہے، پانی جسم پر پڑتا جاتا تھا اور توانائی آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مندی ہو گئی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھجوایا تھا، جسے پہن کر اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ سے ہی پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اس سے زیادہ کر دیا گیا اور اس کے مثل مزید کنبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و اولاد سے نواز دیا۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار اہلیہ نے طبیب کے بھیس میں آنے والے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب صحتیابی ہوئی تو ایک طرف سعادت مند خدمت گزار بیوی تھی اور دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا،
اپنے ہاتھوں میں ٹنگوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دو اور قسم کے خلاف نہ کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیوی کو ان کی جوانی واپس دے دی تھی، بلکہ پہلے سے کئی زیادہ دوشیزگی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بچے پیدا ہوئے۔ آزمائش سے پہلے آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آزمائش و امتحان اور مصائب پر صبر و شکر کرنے کا اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے صبر ایوب مشل راہ بن گئے۔ پروردگار نے جو آپ کی آزمائش بڑھائی تو ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔